بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے اور پوری کائنات کے ہر انسان کے لیے قیامت تک مبعوث فرمایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ پاک فرماتے کافۃ للناس، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ بشیرا و نذیرا. آپ کے آنے کا ایک مقصد آپ کا بشیر ہونا ہے، ایک مقصد آپ کا نذیر ہونا ہے. بشیر اس کو کہتے ہیں جو خوشخبری سناتا ہے، اور نذیر اس کو کہتے ہیں جو ڈراتا ہے. خوشخبری سننے سے انسان خوش ہوتا ہے اور ڈراوے سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے. دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں، ضد ہے نا آپس میں. ایک چیز انسان کو خوش کرتی ہے، ایک چیز انسان کو ڈرا دیتی ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اتنی جامع ہے اور اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اللہ پاک نے تمام صفات کو جمع کر کے آپ کی ذات میں ودیعت رکھ دی. تو آپ کی شخصیت کی ایک حیثیت بشیر ہونا بھی ہے. بشیر کس کے لیے؟ متبعین کے لیے. جو آپ کے دین اور طریقے کی اتباع کرے گا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کلمے کو پڑھ لو، اطاعت کر لو تو یقین کر لو کہ تم کامیاب ہو گئے، جنت میں داخلہ. اور نذیر ہونا اس حیثیت سے جو منکرین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جو اللہ پاک کے آخری پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو، دعوت کو، کلمے کو قبول نہ کریں،
اس سے انکار کر دے، زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے طبقے کو ڈرایا ہے کہ دیکھو اگر اس زندگی میں ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہمیں اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر کی امت میں جگہ نصیب فرمائی۔ تو آج ہم سب پر یہ حق ہے دوستو، تمام رشتوں کا جو حق ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت ملازموں کے ساتھ کیا حق ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں واضح طور پہ موجود ہے، بس دیر کس کی ہے کہ ہم اس کو قبول کب کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نفس پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی چاہت کی زندگی گزارتے ہیں، جاہ کی زندگی گزارتے ہیں، دل جس کا تقاضا کرتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کے امیدوار اور طلبگار ہوتے ہیں کہ مجھے آخرت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، بعض دفعہ یہ عام باتیں بڑی گہری ہوتی، تو کسی نے وہ ایک میسج بنایا تھا کہ آج ہماری حقیقی حالت یہ ہے کہ گھر سے چند قدم چل کر محلے کی مسجد میں باجماعت نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ہمت تو نہیں، یہ مشکل ہے۔ تو گھر سے چند قدم چل کر محلے کی مسجد تک آنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس پہ تیار نہیں، لیکن قبر کہاں چاہتے ہیں؟ جنت البقیع کے اندر، اس لیے کہ سب لفاظی ہے نا، الفاظ ہے نا، رسمی باتیں، سٹیٹس پہ لگانا کون سا کمال ہے دوست؟ اس پہ دکھانا ہے کہ اللہ میرا مدفن بقیع ہو جائے، مجھے مدینہ کا جوار مل جائے، تو مدینہ کا جوار اللہ پاک ایسے دیں گے، جو اپنے جوار کی مسجد میں جانے پہ تیار نہیں، وہ مدینے کا جوار اللہ پاک سے مانگ رہا ہے۔ پڑوس، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، پڑوس کی چند قدم کی مسجد کے لیے میں آمادہ نہیں، لیکن بقیع کا جوار مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی قبر مبارک کا جوار مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آج ساری چیزیں جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے دوستو، وہ لفظی ہے، وہ زبانی جمع خرچ ہے، صرف ایک دکھلاوے تک ہم محدود ہو چکے ہیں، حقیقت کی زندگی اندر سے نکل چکی ہے دوست۔ آج ایک وقت کا کھانا وقت پر نہ ملے، ایک وقت کا، دو کی بات نہیں کر رہا، ایک وقت کے کھانے میں اگر تاخیر ہو گئی تو ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے ہوتے ہیں، غصہ ہوگا، بوجھ ہوگا، ہر ایک کو کہیں گے صبح سے پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں ہے، میں کیسے یہ کام کروں؟ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں تو پریشان ہے، ناراض ہے، غصہ ہے، پھر سب چیزیں بھول گئے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، ایک مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں آٹا آیا اور اس آٹے سے روٹی پکائی، پھر اس روٹی کا ایک ٹکڑا الگ کیا اور اس کو اپنی چادر کے کونے میں باندھ دیا، جیسے مستورات کرتی ہے نا۔ تو ہماری شہری زندگی میں بڑی آسائشیں آ گئی، تو اپنی اس چادر کے اندر کونے میں وہ آدھی روٹی کو باندھ دیا، اور کہاں آئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اور کیا عرض کی کہ آٹے سے روٹی پکائی،
تو مجھے آپ کا خیال آیا اور میرے دل نے مجھے کہا کہ آپ نے شاید کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو آپ کے لیے یہ روٹی تیار کر کے لے آئی۔ تو اس کائنات کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فاطمہ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج تیسرا دن تھا کہ آپ کے والد کے منہ میں ایک نوالا نہیں گیا۔ یہ پوری دنیا کے سردار ہیں جن کے لیے دنیا بنی اور سجی ہے، جن کی برکت سے دنیا سے عذاب اور فتنے رکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے لیے قربانی، مجاہدہ، ریاضت، برداشت، صبر کا مقام یہ ہے، وہ اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 دن کے فاقے گزار کر اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگے، کسی سے سوال نہیں، گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی نے دعوت کی، ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چلے۔ تو جب آپ علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا رکھا گیا، اولاد تو بہت کمزور چیز ہے نا، انسان کو کمزور کرتی ہے، تو جب دسترخوان پہ کھانا آیا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس میں سے ایک روٹی اٹھائی اور جو گوشت تھا اس کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھ دیا، اور پھر ایک صحابی سے کہا کہ یہ جا کر فاطمہ کے گھر میں دے دو، ان کے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ ایک کائنات کے سردار ہے، ایک کائنات کی سیدہ ہے، تو آج یہ ہماری جو زبانی جمع خرچ کی باتیں ہیں، یہ لفظی ہے، وقتی ہے، ایک جذباتی انسان کو کر سکتی ہیں دوستو، لیکن اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں، اس سے ہماری زندگیوں پہ اثر اور فرق کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا حقیقی عکس بنایا جائے، آج واقعی عکس بنایا جائے اللہ کے اس دین کے لیے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت میں۔ اگر میں ایسا بن سکتا ہوں کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو، خواہشات کو، چاہت کو، بھوک پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں، اور پھر بھی اللہ پاک سے راضی ہوں کہ اللہ آپ نے اتنا عرصہ کھلایا، 1-2 دن نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں دوست۔ آج میرے عزیز و دوستو بزرگوں، رضا بالقضا کہاں ہے؟ 10-10 20-20 25-25 سال تک ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں سے گنا نہیں جاتا، ہمارے حساب کتاب اور کھاتے اتنے پھیل جاتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا ہے، بہت سارے احباب جب زکوٰۃ کی ترتیب سمجھنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کتنا چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، بس آپ ہمیں ایک اندازے سے بتائیں۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رزق حلال دے، اور مسلمان اس کے کاروبار کو 1 مہینے گھاٹا ہو جائے، 2 مہینے رک جائے، 3 مہینے اس کا سامان ایکسپورٹ نہ ہو، یہ فوراً گلے شکووں کے انبار لگا کے آج بیٹھ جاتا۔ تو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے، جسے رات حضرت فرما رہے تھے کہ آج آسان سی بات ہے، تھوڑا سا کچھ ہوگا اور ہم کیا کہتے ہیں، لگتا ہے کسی نے بندش کرا دی، کسی نے کام رکوا دیا ہے۔ تو 30 سال تک جو چل رہا تھا، تو آج تک تو نہیں کہا کہ یہ چلا کون رہا ہے، یہ میں جتنا کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور بینک اکاؤنٹ بھرپور ہے ماشاءاللہ، سب کچھ ہے، اس پہ کوئی شکر نہیں، کوئی الحمدللہ نہیں، اور 1-2-3 مہینوں کی تکلیف کے لیے میرے پاس پوری لسٹ تیار پڑی ہوئی۔
اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پوری کائنات کے لیے ایک رحمت بن کر آئے، اور حدیث پاک میں آپ نے خود جو اپنا تعارف کرا ہے نا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا انما بعثت رحمتا مہدات، فرمایا مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے ایک ہدیہ کی ہوئی رحمت بنا کر۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک ہدیہ ہے امت کے لیے، اور وہ ہدیہ بھی کس شکل میں آیا؟ رحمت کی شکل میں آیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اقدس تو اس پوری امت کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے ایک ہدیہ خداوندی ہے جو رحمت کی شکل میں اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ تو آج اس نعمت کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے، اور آج اس نعمت کی شکر گزاری کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ شکر گزاری کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو اتباع سنت کا نمونہ بنانا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر سے محبت کا بھی معیار ہے، اللہ کے پیغمبر کی معیت کا بھی ذریعہ۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے معیت۔ اگر آج ہم چاہیں کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں واقعی وہ سچ ہو جائے، بھئی ہر مسلمان کہہ رہا ہے مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے مجھے، میں بہت بڑا عاشق ہوں۔ اس عشق اور اس محبت کا ایک پیمانہ اور معیار وہ ہوگا جو میں طے کر لوں، آپ طے کر لیں، یہ معاشرہ طے کر لے، اور اسی انسان کے بنائے ہوئے پیمانے اور معیار کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم باہم دست و گریباں ہیں۔ میں سامنے والے سے کہتا ہوں کہ آپ غلط ہو، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ 1000% غلط ہو، اس لیے کہ ہم عشق اور محبت کے پیمانے اور ترازو خود بنا رہے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی جس ہستی سے محبت میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے باہم نزاع کرنے، آئیے بھئی اسی ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ آپ سے محبت کرنا اگر کسی نے چاہی ہے تو اس محبت کی سمجھ کیسے آئے گی کہ واقعی آپ کا سچا عاشق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ تو بات ختم ہو گئی۔ حضور سے محبت کا معیار کیا بن گئی؟ اتباع سنت بن گئی۔ جہاں آپ کو سنت کا نور نظر آئے دوستو، وہاں عشق بھی ہے، وہاں محبت بھی ہے، وہ صحیح عشق ہے۔ لیکن جہاں سب کچھ ہے سنت نہیں ہے، چاہے انسان اوپر سے نیچے تک لٹک جائے، سنت نہیں ہے، یہ بہت بڑا کذاب، جھوٹا اور فراڈی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کا مصداق بن رہا۔ تو فرمایا جو اس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور آگے من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ تو آسان نسخہ اتباع سنت کا ہے۔ آج ہم اتنی بات لے کر جائیں، سمجھ کر جائیں، اور اس عمل کے ارادے کے ساتھ جائیں کہ جتنی زندگی کے دن راتیں سانسیں باقی ہے، باقی ساری زندگی موت تک کی انشاءاللہ اتباع سنت میں گزاریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ
الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیں. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں گے, آنکھوں کو بند کر لیں, دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, دل کو یکسو کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں
کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں، میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ کچھ دیر کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا، مسجد میں وقت دینا اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ آئے بیٹھے، وقت یا ذکر میں شریک ہوئے، یا اللہ ساری زندگی اپنے پاکیزہ ذکر کی توفیق ان کو اور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے دل کو موت تک اپنی پیارے ذکر اور یاد سے معطر فرما دے۔ گناہوں کی مجلسوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز آئے ہیں یا اللہ سب کو علم بعمل اور علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ جو جماعت آئی ہے اللہ ان کے خروج کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کے فیصلوں کو عام فرما دے۔ ان کے نکلنے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔